اور یہاں پہ بیٹھنے کا یہ ون وے ٹریفک چلے گی، یہ ایک ایکو چیمبر چلے گا، یہ ہمیں بتا دیا جائے. اور یا اس کے ساتھ آپ جو مجھے اور میرے ساتھیوں کو توقع ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے، تو پھر جناب اسپیکر آپ کو امیجیٹلی اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور اس انسپیکٹر مشتاق اور اس کے آفیسرز آئی جی سے لے کے نیچے تک ان لوگوں کو برطرف کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ انہوں نے عوام کے الیکٹڈ نمائندگان کے خلاف یہ ایکشن کیا نہیں، سوچا بھی کیسے. یہ آپ سے ایک رولنگ چاہیے. نمبر 2 جناب اسپیکر، ایک بہت اہم پوائنٹ جناب اسپیکر کہ آپ کے پاس، آپ کے سیکریٹریٹ کے پاس، میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور اپنے ساتھیوں کا، اپنی پارٹی کا دلی طور پہ میں مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل ناچیز کو سمجھا کہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے وہ کاغذات جو ہیں وہ آپ کو ارسال کر دیے، اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس ہاؤس کو ایسن طریقے سے چلانے کے لیے ہم لوگ آپ سے گزارش کریں گے، آپ سے سیکریٹریٹ کو، کہ وہ آپ امیجیٹلی اس پہ ایکشن لیں اور وہ نوٹیفائی کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ اسی تناظر میں جناب اسپیکر ایک اور اہم بات کہ کل بحیثیت ایم این اے میں اور میرے ساتھی کل ہمارے پاس کورٹ آرڈرز ہاتھ میں تھے، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے یہاں پہ اس ملک میں آوے کا آوا بگاڑ کے رکھتی ہے. آوے کا آوا بگڑ گیا اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کان پہ جو نہیں رہی تھی. ہمارے پاس کورٹ آرڈرز تھے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے. اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے، جس کا بار میں نے ذکر کیا ہے، از خود اس نے کہہ دیا کہ جی کوئی یہاں پہ نہیں ملے گا. اور کس بیسس پہ؟ سیکیورٹی تھریٹ. اور بھائی آپ کو یا سیکیورٹی تھریٹ ہے تو یہ تو آپ لوگوں کی نااہلی ہے کہ آپ قیدیوں کو باحفاظت ادھر سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. یا تو پنجاب پولیس جو کہ ہم نہتے شہریوں پہ ڈنڈا برسانے میں تو بہت تیز ہے، ٹیئر گیس چلانے میں بہت تیز ہے، ربر بلیٹس اور ہمارے پولیس گردی کرنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے مردوں اور خواتین کے پیچھے تو بہت تیز ہے، پر ٹیررسٹ کے سامنے کھڑے ہونے میں ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. یا تو وہ صحیح سیکیورٹی دے اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو اور یہ ہیلے بہانے نہ کریں. اس کے خلاف بھی جناب اسپیکر ایک بوگس ایکسکیوز کے اوپر ووٹ ڈینائی کر رہے ہیں، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے ممبرز کا، انصاروں کا استحقاق مجروح ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تیسری اہم چیز جناب اسپیکر، میرے یہاں پہ ساتھی، یہاں پہ ایک سینئر قانون دان جناب بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب، ان کو اور بیرسٹر سردار لطیف کھوسہ صاحب، شکریہ جناب رانا صاحب، بیرسٹر سردار لطیف کھوسہ صاحب، ان کا استحقاق مجروح ہے. ہمارے سینئر قانون دان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کا، اور اس کے ساتھ ہمارے ایم پی اے ہیں حافظ فرت عباس صاحب، ان کو آج ان سارے ساتھیوں کو اٹھا کے بشمول 102 لوگوں کے اریسٹ کیا گیا. حافظ فرت آج بھی جیل میں ہے. یہاں پہ بیرسٹر ہمارے سردار لطیف کھوسہ صاحب کو، ان کو جناب والا یہاں پہ ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا. اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہم لوگ شدید مزاحمت کرتے ہیں. میں ریکویسٹ بھی کروں گا، آپ ٹائم دیجئے گا بیرسٹر صاحب کو کہ وہ اپنی جو انسیڈنٹس ہیں وہ آپ کو خود بھی سنائیں گے اور پریویلیج موشن پیش کریں گے. ایک اور چیز سر، پورے پنجاب میں سے 102 سے زیادہ لوگ، چاہے وہ بھکر ہوں، پورے پنجاب سے اریسٹ ہوئے تھے. اور ہمارے محبوب قائد سے کس قاعدے اور قانون کے تحت 15 دن کے لیے ان کو ملنے سے ہمیں دور رکھا جا رہا ہے؟ کس قانون کے تحت؟ یہ پہیہ جناب اسپیکر اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. آپ کی پارٹی نے بھی دن دیکھیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھیں، یہ چلتا رہتا ہے. سو لہٰذا غیر آئینی، غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے. آخری اور ایک اور چیز جناب اسپیکر، ایک اور بہت اہم چیز کہ ہماری یہاں پہ ممبر قومی اسمبلی ہے شندانہ گلزار صاحبہ، ایف آئی اے نے آپ کو خط لکھا ان کے بارے میں، ان کا بھی پریویلیج موشن یہ ہے اور خود یہ آپ کے پاس ارسال کریں گی، آپ یہاں پہ آ کے سیکرٹری صاحب کو سبمٹ کریں گی. ایف آئی اے نے خط لکھا کہ اسٹیٹ کے فنکشنری کے بارے میں، چیف منسٹر پنجاب اس کے بارے میں یا شندانہ گلزار صاحبہ سو کالڈ
چیف منسٹر پنجاب مریم نواز یا مریم صفدر کے خلاف انہوں نے یہ بات کی ہے، ان کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹ ہے. ہم لوگ ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں، اس بینچ کے لوگ بات کرتے رہتے ہیں، پر یہاں پہ ایف آئی اے کو ایک گسٹاپو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ اس ہاؤس کی طرف سے ہم لوگ اس چیز کو، ہمارے اپوزیشن بینچز اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ ہم لوگوں نے سامنے آپ نے اس کسٹوڈین آف دا ہاؤس اس کا خیال رکھنا پڑے گا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ 2 اہم پوائنٹس جناب اسپیکر، اور وہ یہ ہیں کہ چیف رپورٹس ہمارے پاس یہ ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اس کو یہ سو کالڈ حکومت، انلیگل حکومت کمپنسیٹ کر رہی ہے، اس کو بھیج رہی ہے ایز ایمبیسڈر ٹو کینیڈا، پر اس پہ جو ڈیل سویٹنر ہے، جو کہ اس میں چائے میں شکر اور چینی اور شہد جو اس کے لیے ڈالا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے ڈیلیور کرنا ہے. اور وہ ڈیلیوری کیا ہے کہ تم نے پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے زیادہ سیٹیں اس پہ ری کاؤنٹنگ کر کے جھرلو پھیرنا ہے، جس طرح کے فارم 47 پہ پھیرا گیا تھا. اس کو ہم لوگ یہ جھرلو، یہ چیز ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو اور ان ممبرز کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے. بہت ہو گئی یہ کھلواڑ اس کے ساتھ. جناب اسپیکر، آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے دو قیمتی ممبرز پاکستان تحریک انصاف کے، حیدر مجید اور حسان نیازی، ان کو 13 اگست 2023 سے لے کے آج تک ملٹری کورٹس کے زمرے میں آج بھی پابند سلاسل ہیں. سپریم کورٹ نے پہلے اپنا فیصلہ دیا جس کے تحت ملٹری کورٹس کو انلیگل ڈکلیئر کیا گیا. انٹر کورٹ اپیل ہوئی، اپیل میں جناب اسپیکر وہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ اجازت دی کہ آپ ٹرائل ڈکلیئر کر سکتے ہیں، پر آپ اس کا فائنل ورڈکٹ نہیں دے سکتے ہیں. سو لہٰذا آپ کے یہاں سے اس ہاؤس سے ہم لوگ اس ہاؤس کے ذریعے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ٹرائل مکمل کر لیا جائے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ انٹروین کر کے وہ جسٹس کرے کہ ان کو جیل کی طرف یا جدھر بھی اکویٹ ہوتے ہیں تو وہ اکویٹ ہوں، اور جسٹس مسٹ پریویل، اور ملٹری کسٹڈی سے ان کو امیجیٹلی بازیاب کرایا جائے. بہت شکریہ. شکریہ. جی عمر ایوب صاحب کا مائک کھولیں. تھینک یو جناب اسپیکر، میں یہاں پہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کل میں نے خود بحیثیت ایم این اے اور میرے سارے ساتھی ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ ملنا چاہ رہے ہیں اپنے محبوب قائد پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں. لہٰذا جیل اتھارٹیز کو آپ کے سیکرٹیریٹ سے یہ انسٹرکشن جانی چاہیے. جناب اسپیکر، یہ ہاؤس ہے، عوام کا چشمہ، یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، نہ کہ اڈیالہ جیل کا اسد وڑائچ جو پاور آن ٹو ہمسیلف اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور قانون کا وہ کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا. میں خود آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے خود ٹیررزم کورٹ سے جج صاحب سے اس نے کال بھی کی، اسے ریٹن آرڈر دیے، اس نے پھینک دیا. یہ حالات ہے پاکستان میں جناب اسپیکر. یہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ آئے گی. کون سی انویسٹمنٹ آئے گی جناب اسپیکر؟ جب یہاں پہ رول آف لا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ کل میں ٹیررزم کورٹ میں بیٹھا تھا، آپ کو تعجب ہوگا یہ آپ کے پنجاب پولیس نے مجھ پہ جو اس وقت پرچے ہوئے تقریباً 35 سے زیادہ ایف آئی آرز ہیں، ان کے ایک پرچہ جو ہوا ہے، میری ایک بات سن لیں امپورٹنٹ جناب اسپیکر، ان کی عقل دیکھیں. ایک پرچہ کیا ہے کہ جی عمر ایوب نے 35,000 یا 40,000 کا موٹر سائیکل چلایا ہے. یہ ستم ظریفی دیکھیں، یہ حالات دیکھیں. یہ کسی کے اوپر چودھری شجاعت حسین صاحب کے ایک ٹائم پہ ان پہ بھینس چوری کا مقدمہ لگا تھا. آج کل کسی پہ موبائل چوری کا لگ رہا ہے، موٹر سائیکل چوری لگ رہا ہے. ایک دوسرا لگا ہے کہ جی ہم نے پولیس کے دستانے چوری کیا. بھائی ہم نے کرنا کیا ہے؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ سر. رولنگ دے دیں. اس میں جی ایک جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں ہم سارجنٹ ایٹ آرمز، آپ سن لیں، آپ چیئر بول رہے ہیں، آپ سن لیں پلیز. تشریف رکھیں بھائی. شکریہ. ہم اس پہ آپ کے عمر ایوب صاحب نے سر، آنریبل کھوسا صاحب، اس سے گزارش ہے ابھی جو انہوں نے فرمایا ہے میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ کیا ہم کرنے لگے ہیں. تو شکریہ.